السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خودغرضی کی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو مہک کی بہن ردا کی شادی احسن سے ہونے جا رہی ہے اور شمشیر بھی مہک کے ساتھ اس شادی میں شرکت کرتا ہے، لیکن ابھی تک شمشیر کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوا کہ ادھر شمشیر کی ماں ہسپتال میں دم توڑ گئی ہے۔ یہاں پر ابھی ردا کا نکاح احسن کے ساتھ ہوا ہی تھا کہ اس وقت شمشیر کو کال آتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ مہک جب شمشیر کی طرف دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو دیکھنا چاہ تو وہ وہاں سے جا چکا ہوتا ہے، لیکن مہک کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ شمشیر کہاں گیا ہے، جبکہ دوسری جانب شمشیر کی والدہ کی ڈیڈ باڈی گھر جا چکی ہے، مگر اس کا بابا صاحب کی انا اتنی ہے کہ آج بھی ان کی انا ختم نہیں ہوئی۔ بیوی مار دی، بیٹا جدا کر دیا، لیکن یہ کہ ان کی انا اور غرور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ شمشیر جب ہاسپٹل میں پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کی ڈیڈ باڈی یہاں سے گھر لے گئے ہیں۔ شمشیر تو پہلے ہی خود سے اور اپنی ذات سے ہارا ہی تھا، مگر آج تو اس کی والدہ بھی اس سے جدا ہو گئی، وہی تھی جو اس گھر میں اس کا خیال رکھتی تھی، اس کو یاد کرتی تھی۔ اب دارا اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شمشیر کو میں یہاں پر بلاتا ہوں، تو نواب صاحب اسی وقت اس کو منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں، اس کا کوئی نام تک نہ رہے، اور میرے مرنے کے بعد میرا چہرہ بھی دیکھنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب شمشیر جو کہ بابا صاحب کے گھر واپس آ رہا تھا، آج سے یہ رستہ اس کے لیے کافی کٹھن اور مشکل تھا۔ اب جیسے ہی وہ بھاگتے بھاگتے بابا صاحب کی حویلی میں اندر داخل ہونے لگتا ہے تو اسی وقت دارا اس کو منع کر دیتا ہے کہ بابا صاحب نے منع کر دیا ہے، تم کبھی بھی ممی جی سے نہیں مل سکتے۔ شمشیر کی جذباتی کیفیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ شمشیر کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے میری ممی جی سے ملنے سے روکتا ہے، اور وہ جذباتی ہو کر جلدی سے اندر گھستا ہے کہ آخری دیدار تو اپنی ماں کا کر سکوں، انہیں اس دنیا سے الوداع تو کہہ سکوں، مگر اس کو کیا خبر تھی کہ اس کا یہ جذباتی پن بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا باپ اندر فرعون بنا بیٹھا ہے۔ ناظرین، نواب صاحب اتنے منافق اور چلاک ہیں کہ صرف اور صرف شمشیر کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچنا کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا، تم مر گئے ہمارے لیے، اس گھر سے جانے کے بعد تمہاری تو کوئی خود کی عزت تھی نہیں، مگر میرے خاندان کا نام بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اسی دوران اس کی چہیتی بہو سارے معاملے کی خبر لے رہی تھی۔ اب نواب صاحب شمشیر کو اور بھی ایموشنل بلیک میل کرتا ہے کہ اس عورت کے پاس جاؤ جس کے لیے تم نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا، اور وہ بھی روتے ہوئے۔ چلے جاؤ۔ شمشیر کو اپنی ماں سے جدا ہونے کا دکھ الگ تھا کہ بابا جی اس سے بلیک میل کرتے ہیں۔ دارا اب گھسیٹتے ہوئے شمشیر کو باہر نکالتا ہے، شمشیر یہاں سے چلے جاؤ۔ ناظرین، یہ سین تو یہ ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی دکھی تھا۔ وہ شخص جس نے تمام عمر غفلت میں گزاری، لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف دی اور کتنے ہی لوگوں کو اذیت دی، مگر آج جب وہ راہ راست پر آیا تو اس جیسے فرعون جیسے لوگ اس کو زندہ رہنے نہیں دیتے۔ ناظرین، شمشیر اپنی ماں کا آخری دیدار کیے بغیر گھر واپس چلا جاتا ہے اور گھر میں تنہا بیٹھا رو ہی رہا تھا کہ مہک ردا کی شادی سے فارغ ہو کر گھر واپس آتی ہے اور آ کر دیکھتی ہے تو شمشیر رو رہا تھا، تو ردا شمشیر سے معلوم کرتی ہے کہ کیا ہوا، تو شمشیر اس کو ساری کہانی سناتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے میری ماں کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔